بسم اللہ والحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد و حساب احسان، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، صحیح سلامت پیدا فرمایا، ہم نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بہت سارے منازل طے کیے، اپنے پروفیشن جوائن کیے، اللہ نے جتنی صلاحیت دیا اس کے مطابق کام کیا اور جو خدمات کر سکتے تھے وہ کیں اور ایک کامیاب زندگی بسر کرنا شروع کر دی الحمدللہ۔ اب اس کامیابی کے بعد اس کامیابی کو صرف ہم اپنے تک رکھیں اور آگے ڈیلیور نہ کریں تو کیا یہ سیلفشنس نہ ہوگی؟ مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو کامیابی حاصل کر لینے کے بعد اس کو صرف اپنے تک رکھنا، کنٹریبیوٹ نہ کرنا، سوسائٹی کو آپ نے ڈیلیور اگر کچھ نہیں کیا، آپ کے پاس کوئی خیر موجود ہے اس کو ہم نے آگے نہیں بانٹا، علم موجود ہے، مال موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، طاقت موجود ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام نہیں کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے ایک خود غرضی کی زندگی بسر کی۔ لیکن آج ہمارا پروگرام اس موضوع پر ہے کہ پاکستان کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، دنیا کے اندر بہت سے ایسے ادارے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو خود غرضی کی زندگی بسر نہیں کرتے، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جو عطا کیا ہے وہ اس کو بانٹتے ہیں۔ آج اسی پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے انجینئر حافظ محمد مبین اکرم۔ ایک ادارہ ہے جو پاکستان بھر میں عالمی سطح کی قرات کانفرنسز کرواتا ہے، یہ اس کے روح رواں ہیں اور بہت ساری خدمات دیتے ہیں۔ صرف قاری القرآن نہیں ہیں، انجینئر بھی ہیں اور بہت سارے اداروں میں وہ خدمات، اپنی پروفیشنل خدمات بھی دے رہے ہیں۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ الحمدللہ اللہ۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان جو آپ سے عرض کیا تھا کہ جو خیر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں بانٹتے ہیں اور جو مشکل میں بہن بھائی ہمارے مشکل میں ہیں ان کی امداد کرتے ہیں، داد رسی کرتے ہیں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور لوگوں کی مسکراہٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کوارڈینیٹر نعیم الرحمن ناصف صاحب۔ السلام علیکم نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ بہت سی ہم باتیں کریں گے۔ پہلے درخواست ہے جناب حافظ مبین اکرم صاحب، آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر قاری صاحب. آپ نے ماشاءاللہ بہت خوش الحانی سے تلاوت کلام پاک فرمائی، اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کی توجہ کے لیے، جو قاری القرآن ہوتے ہیں اللہ کریم کی ان پر خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور اگر ایک قاری محنت کرے اور پوری دل لگی سے جو اس کے ذمے ہے، پڑھائی ہے تو پڑھائی کرے، اور اگر کہیں پروفیشنل ہے وہ محنت سے کام کرے، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ اس کو زیادہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو کامیاب کرے. نعیم الرحمن ناصف صاحب سر، زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن اور بہت ساری خدمات پورے پاکستان میں جہاں دیکھیں ہمیں زمزم کی خدمات نظر آتی ہیں، اور آپ اس کو لیے پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو. زمزم کا کچھ تعارف ہمارے ناظرین سے کروائیے. زمزم کیا کر رہی ہے؟ زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں عباس بھائی، بہت شکریہ آپ کا پیغام ٹی وی کا. زمزم جو ہے یہ بنیادی طور پہ پیغام ٹی وی کا حصہ ہے. اوکے. یعنی اگر ہم پیغام ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو پیغام ٹی وی کیا کام کر رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، پھر اس نبی کے اس مشن کو علماء لے کے چلے، تو پیغام ٹی وی ایک وجہ بنا، ایک برج بنا، ایک میڈیم بنا کہ اس آواز کو زیادہ لوگوں تک، اس دعوت کو پہنچائے. کیا بات ہے. جہاں نبوی مشن یہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی ذمہ داری یہ تھی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خاصیت ہے یا ایک خوبی ہے، یا جو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشن تھا، وہ تھا جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کو اٹھانا آپ کا مقصد تھا. کیا بات. بلکہ اگر وہ آپ نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہوگی یقیناً یا سنی ہوگی، وہ واقعہ جس میں جب جبریل آئے ہیں غار حرا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے ہیں، اور سیدہ خدیجہ جب لے کے گئی ہیں تو سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کا بوجھ بانٹتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات. یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور آپ کا یہ طریقہ بھی ہے. تو گویا کہ پیغام ٹی وی یہ دونوں کام کر رہا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اور دوسرا وہ لوگ جو پریشان حال ہوں ان کے لیے اپنے خدمات. تو یہ زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، پیغام ٹی وی کا پروجیکٹ، جو لوگ کسی آفت کا شکار ہو جائیں، کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں، تو ان کے لیے ہمہ جہد اور مسلسل ایک کاوش کا نام زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن. کیا کہنے. ابھی 2022 جو ہی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، پاکستان کے تقریباً 4 صوبوں میں سیلاب نے بہت تباہی مچا دی. کوئی صوبہ اس سے محفوظ نہ رہا، اور بہت ساری جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، فصلیں تباہ ہو گئیں، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ بے گھر ہو گئے، لوگوں کے گھر بہہ گئے. تو ان سیلاب کے دنوں میں زمزم نے بہت ساری خدمات دیں. سب اس بات کو جانتے ہیں، پیغام ٹی وی کے ناظرین جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کچھ فرمائیے کہ سیلاب کے جو ایام تھے اس میں کیا خدمات مہیا کی آپ نے؟ سیلاب میں آغاز ہم نے کیا تھا جنوبی پنجاب سے، چونکہ سب سے پہلے یہی لوگ متاثر ہوئے سیلاب سے. یہ تونسا، مطلب یہ جنوبی پنجاب کی جتنی پٹی تھی، رجحان تک کا جتنا ایریا تھا، فاضل پور تھا، رجحان تھا، یہ تو سب سے پہلے ہم وہاں اللہ کی توفیق سے پہنچے ماشاءاللہ. اور وہاں جا کے اب یقین کریں کہ کام کرنے سے پہلے جو ہم نے حالات دیکھے وہ ناقابل بیان ہیں. یعنی آپ حد نگاہ پانی، آپ جدھر نگاہ لے کے جاتے تھے پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا. آپ کو خشکی دیکھنا، مطلب گاڑی، سڑک ہوتی ہے نا، سڑکیں نہیں پتہ چلتی تھی، نہیں پتہ چلتا تھا گاڑی کب سڑک سے نیچے اتر گئی اور کب سڑک اوپر آ گئی ہے. تو جب یہ لوگوں کے حالات تھے، اور لوگ پھر کیا تھا، ان کے گھر گر گئے. اب ظاہر ہے اس میں سامان، ان کا چارپائیاں، ان کے بستر، ان کے برتن، ان کی جو اناج جو بھی ان کا تھا، وہ گویا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کا ضائع ہو گیا.
ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. ایگزیکٹلی پہلے بھی کو بہت زیادہ مالدار نہیں ہوتے, صاحب حیثیت نہیں ہوتے, پہلی مشکل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی اللہ کا حکم اور سب کچھ بہہ گیا. بالکل ایسے ہی. اچھا تو ان کے جو چیز تھی ایک پھر یہ کہ ہو نا آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ سیلاب کا تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, کوئی علام ہے وہ نہیں. اچھا ایک تو وہ ان کو موقع اس طرح کر کے پراپر نہیں ملا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ایک لوگوں کی ایک کہہ لیں کہ ایک عادت ہے کہ وہ آخر تک انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نہ ہو, ہمیں بلا وجہ گھر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, تو گھر کے ساتھ وہ ایک جو محبت ہے لگاؤ ہوتا ہے, لگاؤ فطری لگاؤ, اس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے تھے. اور پھر جب وہ پانی آ گیا تو پھر ان کے کچھ اختیار میں کوئی چیز نہیں رہی. سو اس وقت ہم پہنچے. اچھا ہم نے یہ بھی سنا ہے, ہمیں بھی اتفاق ہوا وہاں پہ جا کے خدمات کرنے کا, تو جب پانی آنا شروع ہوا ہے, لائک اگر ہم کوہ سلیمان کی بات کریں, آپ تونسا کی بات کر رہے ہیں, تو پانی جب آنا شروع ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ گھنٹے 2 کے اندر وہ سب پھیل گیا تھا. یہ نہیں ہے کوئی ٹائم ملا, آہستہ آہستہ آیا ہے, گھنٹوں لگے ہیں, گھنٹے 2 کے اندر ہر طرف پانی پھیل گیا. عباس بھائی تباہی کی وجہ بھی یہ بنی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر موقع ہوتا تو حکومت بھی کچھ اقدامات کرتی, لوگ خود سے بھی کرتے. اس طرح کا موقع ہی نہیں تھا. جانور بہ گئے, لوگوں کے جانور بہ گئے. حالانکہ جانور آپ اندازہ کریں, اس سے آپ کو سیلاب کا بھی اندازہ ہوگا کہ عام طور پہ جانور تیرتے ہیں, جی بالکل پانی میں تیر لیتے ہیں, لیکن اس کی شدت اس طرح کی تھی کہ جانور اس سیلاب کی وجہ سے جانور مرے. بہاؤ بہت تیز تھا, بہت تیز تھا, بہت. اچھا اس وقت جب یہ حالات تھے تو جب ہم پہنچے وہاں پہ تو ہمارا مطلب حالات یہ تھے کہ اس وقت سب سے پہلے لوگوں کی ضرورت یہ تھی کہ ان کو کھانا دیا جائے فوری طور پہ. جی بالکل, کیونکہ اس وقت مطلب وہ بے گھر ہو گئے ہیں, ان کے پاس اب کچھ نہیں, وہ پکا نہیں سکتے, اجناس نہیں ہے, تو کھانا تو کھانا ہے انہوں نے. تو ہم یہ کرتے تھے کہ وہ ایریاز جنوبی پنجاب کے جہاں خشکی تھی, شہری جتنے علاقے تھے وہاں خشکی تھی, یہاں وہاں پانی نہیں تھا, تو وہاں کھانا بناتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر گاڑیوں میں وہ دیگیں رکھتے اور پھر ان علاقوں میں جا کے جہاں لوگ نہ بنا سکتے تھے کھانا, نہ ان کے پاس آیا تھا, وہاں یہ تو ہنگامی امداد فوری طور پہ جو ان کی ضرورت تھی, یہ پہلا قدم تھا. ٹھیک ہے. مزید اچھا یہ وہاں ہوا. پھر جب لوگوں نے ان کو خیمے, دوسرا فیز یہ تھا کہ ان کو خیمے دیے, چونکہ رہائش ایک مسئلہ تھا. ایگزیکٹلی, سر چھپانے کے لیے جگہ کے لیے جب خیمے دے دیے. اب خیمے کہاں لگے, خیمے سڑک پہ لگے. وہ سڑکیں جو پانی میں نہیں بہہ گئی تھیں, جو محفوظ رہیں, ان سڑکوں پہ لوگوں نے خیمے لگا لیے. اچھا عموماً جو ان کے کھیت ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور جو سڑک بنائی جاتی ہے وہ اونچی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے شاید گزرگاہ باقی رہی. بالکل. اور یہ بھی تھا کہ بعض جگہ پہ پانی زیادہ تھا تو وہاں سڑکیں بھی بہہ گئی تھیں, لیکن بعض جگہوں پہ سڑکیں سلامت رہی. راجن پور کے جو پل تھے وہ سارے تباہ ہو گئے اور زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. تو جب خیمے وہاں لگ گئے تو پھر وہ ہمارا اگلا فیز یہ تھا کہ ہم اب لوگوں تک راشن پہنچائیں. صحیح. پھر اللہ کی توفیق سے راشن, اور اتنا راشن میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے, اور میں اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنے پاکستان بہن بھائیوں کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اب یقین کریں کہ ہم وہاں اچھی بھلی ٹیم تھی, ہمیں تقسیم کرنے میں مشکل آ رہی تھی. اتنا سامان پنجاب سے جا رہا تھا, اتنا سامان تھا, اتنے ٹرک تھے, یعنی ہم سے پہلے تقسیم ہی ہوتے تھے. میں فون آئی جا رہے تھے, کوئی یہاں سے دوست آ رہے ہیں, کوئی وہاں سے دوست آ رہے ہیں, ایک ادارہ بھیج رہا, دوسرا ادارہ بھیج رہا, جی سامان آ گیا. اور لوگوں کی محبتیں تھیں کہ لوگوں نے اپنے اچھے والے بستر, ایسا نہیں تھا کہ جو انہوں نے ان کے جو استعمال شدہ گھسے پیٹے ہیں وہ چیزیں نہیں, جو اچھے والے بستر سے لوگوں نے وہ نکالیں, وہ نکال کے وہاں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, مثالیں تھیں وہاں پہ. سو اللہ کی توفیق سے پھر ہم نے راشن تقسیم کیا لوگوں پر. پھر جب راشن, اور اس وقت بہت ساری اداروں نے تقسیم کیا. جی بالکل. اچھا جب راشن تقسیم کر دیا نا تو پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ بھی یہاں تو راشن تو ہم دے رہے ہیں, لیکن یہاں تو لکڑی جلانے کو ہے ہی نہیں. پکائیں گے کیسے, کیونکہ عام طور پہ وہاں لکڑیاں ہوتی ہیں, لکڑیاں جلاتے لوگ. پھر ہم نے ایک تحریک شروع کی کہ سلنڈر آنے چاہیے. جو لکڑیاں تھیں, مجھے یاد ہے اسوا نے بھی ماشاءاللہ سے, اور ہم نے بھی پھر یہاں سے سلنڈر منگوائے. بالکل صحیح. اور یہاں سے خالی سلنڈر منگوائے, وہاں ان پہ گیس بھر کے, تو ہر ایک خیمے میں ایک ایک سلنڈر رکھا کہ اب یہ جو ہے نا یہ. اور پھر اس کے ساتھ جتنی چیزیں تھیں, مچھردانیاں تھیں, لوشن, چارپائیاں, مطلب جتنا جو ضرورت محسوس کرتے رہے, زمزم وہ پہنچاتا رہا. کیا کہنے. اچھا یہ وہ فیز تھا جب پانی رکا رہا, اور یہ کئی دنوں پر, یعنی کہہ لیں کہ بلکہ مہینہ کہہ لیں, یا ایک سے زائد مہینوں پر مشتمل تھا. ایگزیکٹلی. اور مسلسل ان کو راشن پہنچتا رہا اللہ کی توفیق سے, اور ان کی ضروریات پوری ہوتی رہی. پھر جب وہ پانی خشک ہونا شروع ہوا ہے تو پھر اصل کام تب شروع ہوا کہ اب. اچھا ویسے خشک ہوتے بھی 3 ساڑھے 3-4 ماہ لگ گئے. جی بالکل لگ گئے تھے, کافی اس پہ عرصہ لگ گیا تھا. تو اس تمام عرصے میں آپ ان کو امداد پہنچاتے ہم وہاں موجود رہے. اس اللہ کی توفیق سے الحمدللہ
جب تک لوگ پریشان رہیں اور خیموں میں رہیں ہم وہاں موجود رہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وقت بھی وہاں موجود تھے جب لوگ گھروں میں چلے گئے تھے, اور پھر بعض افراد مطلب جو سیلاب زدہ تھے اپنے ٹوٹے گھروں میں چلے گئے, یہ آپ فرما رہے ہیں؟ گھروں میں چلے گئے تھے, پانی خشک ہو گیا تھا, صحیح, اور لوگ گھروں میں سامان اپنا انہوں نے شفٹ کر لیا تھا اور خالی خیمے لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, لوگ شفٹ ہو گئے تھے. تو ان دنوں میں بھی تو اللہ کی توفیق سے ہم کئی مہینے وہاں پہ جنوبی پنجاب میں رہے, اور اس میں ایکٹیویٹی یہی تھی کہ پکا ہوا کھانا, راشن اور اس سے متعلقہ جتنی ضروریات زندگی تھی وہ ہم پہنچاتے رہے. کیا کہنے. اور جو آخری فیز تھا یا وہ جو اب تک جاری ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پانی خشک ہو گیا تو پھر ہم نے ان کے گھروں کی تعمیر شروع کی. تو وہ اللہ کی توفیق سے صرف امداد نہیں کی, گھر میں آباد بھی کیا ہے. بالکل, کیا بات, بالکل اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اور یہ صرف جنوبی پنجاب میں نہیں تھا, ہم یہاں پہ رہے, یہاں سے پھر ہم بلوچستان پہنچے, ٹھیک ہے, اور نصیر آباد سے ہوتے ہوئے کوئٹہ تک پہنچے, صحیح, اور اس کے جو گرد و نواح کے جتنے علاقے تھے جو پانی سے متاثر تھے وہاں پہنچے. وہاں جا کے پھر اللہ کی توفیق سے ہم یہی کام پھر وہاں کیا, راشن کی تقسیم کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ابھی جو آپ مکانات کی تعمیر کا فرما رہے ہیں, یہ کن کن علاقوں میں تعمیرات چل رہی ہیں؟ مکانات کی تعمیر دیکھیں جنوبی پنجاب میں یہاں پہ ہو رہی ہے, بلوچستان میں, اور سب سے زیادہ سندھ میں. ٹھیک ہے, سندھ میں سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جو تباہی ہے وہ بھی ایک بڑی تباہی تھی. اللہ اکبر. اور سندھ کے یعنی آپ کوئی پنجاب کی تو ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں نا جی, تو سندھ کا جب آپ ضلع شروع کرتے ہیں نا تو یعنی آپ شروع ہو جائیں یہ گھوٹکی سے شروع ہو جائیں تو پھر آپ سکھر اور ادھر لاڑکانہ, خیرپور میرس, خیرپور ناتھن, حیدرآباد, نواب شاہ, مطلب آپ جس علاقے میں جاتے ہیں, دادو, جس علاقے میں جاتے ہیں نقصان کی ایک داستان, یعنی یہ خاص علاقہ نہیں تھا, پورے صوبے میں مطلب یہ نقصان تھا. تو اس لیے وہاں پھر اللہ کی توفیق سے تب سے وہاں ہم نے کام شروع کیا, اور وہاں بھی اسی طرح کیا, یعنی وہاں بھی راشن کی تقسیم کی. اور جتنی یہ بچوں کے کپڑے ہم نے, وہ دن ایسے تھے کہ سردی کے دن تھے, تو وہاں پھر ہم نے بچوں کے کپڑے, چونکہ وہ خیموں میں تھے, بچوں کے الگ, بہنوں کے الگ, بہنوں کی گرم چادریں, اور بہنوں کے لیے چارپائیاں, چونکہ وہ نیچے لیٹتے تھے تو کئی طرح کے. ایک جگہ پہ ہم گئے تو بچوں نے بتایا, انہوں نے باندھا ہوا تھا نا چارپائی اوپر درخت کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. اوکے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیوں باندھی ہے؟ ان کے ہم نے کہا بتائیں آپ کیوں باندھی؟ تو کہنے لگے اس لیے باندھی ہے کہ رات کو سانپ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں سانپ آئیں اور سانپ آتے ہیں تو ہم خود تو چلے جاگتے ہیں یا حفاظت اپنے بچوں کا ہم اس چارپائی پہ سلاتے ہیں درخت کے ساتھ باندھ کے. اللہ اکبر. تو پھر کہ جب سیلاب آتا ہے تو صرف سیلاب نہیں آتا, نقصان تو ہو گیا لیکن اپنے ساتھ جو موذی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, جس طرح آپ بتا رہے ہیں سانپ آیا, بچھو ہیں, اور طرح طرح کی زہریلی چیزیں, تو یہ بھی تو ایک پریشانی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اور یہ ایسی پریشانی ہے کہ دیکھیں آپ ایک آزمائش سے نکلے ہیں, یہ دوسری آزمائش آن پڑی, یعنی دن بھی آپ کا پریشانی میں ہے اور رات بھی آپ کی پریشانی میں ہے. اور پھر وہ علاقے خاص طور پہ, ایک تو عام طور پہ وہاں بجلی ہوتی نہیں, اور پھر ان دنوں میں خاص طور پہ بجلی نہیں تھی کیونکہ وہ پولز گر گئے تھے, سب کچھ تباہ ہو گیا, انفراسٹرکچر تو سارا تباہ ہو گیا. اب لائٹ تو نہیں تھی, اب رات کے اندھیرے میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز آ جائے اور نقصان پہنچا جائے تو یہ ان کے لیے بڑی. تو والد انہوں نے پھر وہ چارپائیاں, اس سے پھر یہ بات ہمارے ذہن میں آئی کہ یہ ظاہر لوگ جو ہے وہ نیچے لیٹتے ہیں, ان کے پاس چارپائیاں تو نہیں ہیں, وہ تو بہہ گئیں. بعض لوگوں کے پاس کچھ چارپائیاں تھیں, پھر ہم نے اللہ کی توفیق سے چارپائیاں جو ہیں وہ لیں اور پھر وہ خیموں میں دیں کہ تاکہ بچے اور بڑے جو ہیں وہ کم از کم چارپائی پہ سوئیں. ان کو یہ جو خدشات ہیں کہ کوئی زہریلی چیز کوئی کاٹ جائے تو اس سے وہ محفوظ رہ سکے. اللہ کریم جو ہے ان سب کی حفاظت فرمائے. تو اب وہ لوگ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو مکانات تعمیر کر کے دے رہے ہیں, تو کیا وہ اب اپنے گھروں میں واپس سب چلے گئے ہیں جو خیموں میں آ گئے تھے؟ باہر سڑکوں پہ, مین جو سڑکیں تھیں ان پہ لوگ آگے آباد ہو گئے تھے, وہ اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں؟ جی بالکل, ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ گھروں میں شفٹ ہو گئے. کچھ لوگ سندھ میں ابھی بھی ہیں, کچھ علاقے ہیں جہاں خیموں میں ہیں ابھی بھی لوگ, لیکن اکثر جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ان کی حویلی ہے نا اس میں وہ گھر بنا ہوا ہے یا گرا ہوا ہے وہ وہاں چلے گئے ہیں, یعنی کہ اپنی جگہوں پہ چلے گئے, جگہوں پہ چلے گئے, تعمیرات چل رہی ہیں, انہوں نے وہی خیمے وہاں سے اکھاڑیں اور وہ خیمے اپنی جگہ میں جا کے لگا دیں گے تاکہ سر تو ڈھانپ سکیں. اچھا, جب سیلاب آتا ہے, اللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم محفوظ فرمائے پاکستان کو, امت مسلمہ کو, کبھی ایسی کوئی پریشانی نہ آئے, آمین. اب سیلاب آیا, تیار فصلیں تھیں, کھڑی فصلیں تھیں, سب تباہ ہو گئیں. اور جب فصل تباہ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک فصل تباہ ہو گئی ہے اور پانی خشک ہوگا تو آپ نئی فصل بو سکتے ہیں, جبکہ اس کو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے, پانی کی اس میں تعداد جو ہے لیول بڑھ جاتا ہے, تو پھر ایک سیزن نہیں, وہ فصل نہیں, اگلے کئی سیزن بھی تو متاثر ہوتے ہیں. نہیں, اس میں بات یوں ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اس میں
2 فصلیں ان کی، ایک فصل تو جو تیار تھی وہ ہو گئی، اور اگلی فصل جب انہوں نے اس کو جب بونے کا ٹائم بونے کا وقت تھا تو تب پانی کھڑا ہوا تھا ایگزیکٹلی، تو یعنی وہ بو نہیں سکے نا. نہیں بالکل. لیکن یہ ہے کہ ماہرین یہ بتاتے ہیں اور مشاہدہ بھی ہمارا یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پانی خشک ہونے کے بعد کی جو فصل ہے وہ پہلے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ، وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہوئی. اس وقت جو فصلیں ہیں مطلب ان کے 2 سیزن تو گئے نا، 2 سیزن تو ضائع چلے گئے. اور میں آپ کو اس میں ایک بڑی یعنی کہہ لیں کہ تکلیف دہ بات بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں نا وہ 2 طرح کے لوگ تھے. اچھا. ایک وہ تھے عام طور پہ جن کی زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حاریث جن کو آپ کہتے ہیں ان کو وہ دے دیتے ہیں کہ اس پہ خرچہ کرتے ہیں سارے مل کے، اور پھر آدھا ان کا ہوتا ہے، آدھی فصل ان کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ذمہ دار تھے ان کو تو اللہ نے پہلے بھی بہت دیا ہوا ہے، ان کے تو مطلب اور بھی کئی طرح کی، یہ تو برداشت کر گئے کہ کوئی نہیں فصل تباہ ہو گئی تو اللہ نے ان کے بعد جو وسائل تھے. لیکن وہ جو حاری تھے ان کے ساتھ بڑی مشکلات مسئلے ہوئے. ان کے ساتھ مسائل یہ ہوئے کہ اگر آپ سندھ کی بات کریں نا، خاص طور پہ سندھ کا جو حاری ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے اتنے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی فصل کا خرچہ کر سکے. اوکے. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے وہاں کے جو بڑے دکاندار ہیں، اچھا وہاں سے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو سود پہ دیتے ہیں، انویسٹمنٹ پیسے، اچھا نہیں پیسے بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، پیسے بھی نہیں دیتے، وہ سامان دیتے ہیں، اور وہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا سامان اٹھائیں گے تو 1,20,000 روپے پے کریں گے ان کو. انہوں نے پے کرنا ہوگا، اکاؤنٹ میں انہوں نے وہ چارج کر دیا، وہ انہوں نے لکھ لیا ہوا کہ ان کو ایک 20 کا ہم نے سامان دے دیا. صحیح. اچھا 20,000 بطور سود کے ایکسٹرا لیا ہوا ہے، اور پھر وہ جو چیز دیتے ہیں نا وہ چیز اس کی قیمت بھی زیادہ لگاتے ہیں، مہنگی. ان کو پتہ ہے کہ یہ کہیں اور سے نہیں خریدے گا نا. آپ نے فرما دیا نا وہ 1 لاکھ کی چیز ہے، پہلی 1,20 نہیں 20 الگ سے ہے، اور قیمت اس کی قیمت پھر الگ سے زیادہ ہے، قیمت پھر زیادہ چارج کرتے ہیں ان سے. دوہرا استحصال ہے. 2 چیزیں. پھر تیسری شرط یہ ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ اس شرط پہ دے رہے ہیں کہ جب فصل ہوگی تو آپ ہمیں بیچیں گے. باؤنڈ کر دیا ان کو، باؤنڈ کرتے ہیں. پھر فصل وہ ان کو بیچتے ہیں. اچھا یہ پھر ریٹ اپنی مرضی کا دیتے ہیں ان کو، اس فصل کا ریٹ بھی اپنی مرضی کا دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو ان کو پیمنٹ کرتے ہیں وہ بھی قسطوں پہ کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ظاہر ہے میں نے نہیں کیا، لیکن جب ہم وہاں کام کرتے ہیں، گھومتے لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں کے حالات جانتے ہیں، تو لوگوں نے ہمیں یہ بتایا یہ وہ اسپیکٹس ہیں جس نے ان کو ایسے شکنجے میں جکڑا ہوا. اب ایسا آدمی اس نے فصل پہ جا کے جب وہ سارے اپنے خرچے نکالتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے کچھ مہینوں کے لیے اس کے پاس بچتا ہے جو اپنے بچوں کی وہ کر سکے. یہ تو بڑی. اب جب یہ حالات ہیں، یہ حالات پہلے سے یہ حالات ہوں اور اوپر سے وہ فصل تباہ ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ اس حاری کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ. یعنی جس نے خرچے بھی پیسے پکڑ کے سود پہ یا جیسے بھی اس نے پیسے پکڑ کے اس نے خرچہ کیا تھا فصل پہ، یہ تو اور پھر اس نے وعدے کیے ہوئے تھے. اور ہمیں اتنے فون آتے تھے کہ جہاں مکانات اور باقی تھے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیلپ ہماری کریں، ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمیں دیں. اب وہ آپ دیں، وہ جو بھی اب منہ مانگے پیسے ان کو دیں، جو ان کی مرضی ہوگی اپنی. اس میں اچھے لوگ بھی تھے، اس میں بہت سارے اچھے لوگ بھی تھے، یعنی ایسا نہیں. چلیں اس پہ ہم بات کریں گے ابھی انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. حافظ محمد مبین اکرم صاحب، انجینئر حافظ محمد مبین اکرم صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے تلاوت کلام پاک فرمائی اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا ہم نے آغاز کیا. اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ابھی بہت ساری بات کریں گے کہ یہ کس حد تک ضروری ہے خیر و بھلائی کے کام کرنا. اور اب ہر شخص تو خیر و بھلائی کے کام فزیکلی جا کے نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے، بہت روزانہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہمارے پروگرام کو، ہماری ٹرانسمیشن کو رونق بخشتے ہیں. میری مراد ہے جناب مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم سر. سر آپ کی تشریف آوری پر اگین آپ کا شکریہ. تعارف کتاب کا یہ سیگمنٹ ہے، اور آج
جو آپ کی خدمت میں کتاب ہم متعارف کروا رہے ہیں، یہ قرآن کریم کا یہ قرآن کریم لفظ بلفظ ترجمہ کے ساتھ ہے، قرآنی گرامر اس میں موجود ہے، رواں ترجمہ ہے، دارالسلام نے اس کو پبلش کیا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، مدارس میں نہیں پڑھ رہے لیکن اپنے کام کاج کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ والا ترجمہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے آپ کو سیکھنے کے لیے۔ اور آج ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ سیلاب آیا اور پاکستان بھر سے بہت سے لوگوں نے خدمات مہیا کیں سیلاب زدگان کو، اس سے ان کی امداد کے لیے، ان کی مدد کے لیے بہت سے لوگ سامنے آئے، تو زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ان میں سے ایک بڑا نام ہے، اور ان کے کوارڈینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم الرحمان ناصف صاحب۔ تو اسی پر بات چل رہی ہے سر، جو لوگ رفاہ کا کام کر رہے ہیں، فلاح کا کام کر رہے ہیں، اسلام ان کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ رفاہی کام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، یہ صرف خدمت خلق ہوتی ہے۔ آپ اس کو مالی طور پر سر انجام دیں یا آپ عملی طور پر کسی کی مدد کریں، یہ سارے رفاہی کاموں میں آتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح کا، جس نوعیت کا کام ہوگا، اس نوعیت کا اس کو اجر بھی ملے گا، اور اسی حساب سے وہ اجر کا مستحق ہوگا جو شخص یہ کام کرے گا۔ لیکن در حقیقت اللہ کریم نے جو حقوق العباد ہیں ان میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو حق رکھا ہے وہ خدمت خلق ہی ہے۔ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بچپن میں ایک دفعہ اعتکاف بیٹھا، بہت بچپن کی بات ہے، تو اپنے والد صاحب سے میں نے پوچھا، والد صاحب اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا خیال تھا کہ میں کوئی زیادہ ثواب والا کام کروں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ ثواب والا کام کیا ہے؟ اوکے۔ تو انہوں نے کہا 5 وقت نماز اول وقت میں پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں حیران ہو گیا، میں تو پوچھ رہا تھا اعتکاف کے حوالے سے کہ مجھے کوئی اعتکاف کے حوالے سے بتائیں گے۔ تو دوبارہ میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد، کہتے اس کے بعد اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں صرف اس چکر میں تھا کہ میرا جو ہے نا وہ اعتکاف میں، تو مجھے اعتکاف میں کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ملا ان سے جتنی بھی گفتگو ہوئی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاشرت پسند فطرت دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس معاشرت پسند یعنی معاشرتی فطرت کے اندر یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا دنیا میں لوگوں سے تعلق نہ ہو، تو جن سے تعلق ہے ان کا حق اللہ کریم نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو صاحب بالجنب جو ہے ساتھ بیٹھنے والا، اس کا بھی حق رکھا ہے۔ وہ حق حقوق دینا، اس کا خیال رکھنا، جب انسان اس کا خیال رکھے گا اور اس کے خیال کرنے کے لیے کوئی ظاہر اس کو وقت دینا پڑتا ہے، اس کو مال لگانا پڑتا ہے، اس کو اپنی صلاحیتیں لگانی پڑتی ہیں، تو اس کی پھر وہ عبادات جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب آپ کے حقوق اللہ متاثر ہو رہے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اعتکاف نہ کر سکیں جب آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، بالکل صحیح۔ آپ ظاہر حج نہ کر سکیں، آپ کسی لوگوں کے کاموں کے اندر مصروف ہوں، یا جیسے یہ زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن والے اپنا مختلف علاقوں میں جا کے کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے وہ حقوق جو ادروائز ان کے اوپر ان کے ذمے تھے وہ متاثر ہوتے ہیں اور کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب وہ جو کمپرومائز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، لوگوں کی خدمت کرنے کو اور رفاہی کاموں کو اس قدر اجر والا کام رکھا ہے کہ جتنے حقوق کمپرومائز ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ کہ بعض اوقات کوئی شخص جو ہے وہ جو لوگوں کی مدد کے لیے نکلا ہوا شخص جو ہے وہ تہجد گزار لوگوں سے اور اعتکاف کرنے والوں سے اجر میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ برابر نہیں، بڑھ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا ہو تو مجھے اس سے کہیں زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں کسی شخص کے کام کے لیے اس کا مددگار بنوں۔ اللہ، یعنی وہ بہتر ہے۔ بالکل تو صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رفاہی کام جتنے بھی کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو، یہ اصل میں نیتوں کا معاملہ، انما الاعمال بالنیات۔ لوگ جو رفاہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یا تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی مفادات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا بغیر کسی مقصد کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں اگر اس کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہو تو حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنے
نوعیت کے اعتبار سے ایک ہو جاتے ہیں، مقصدیت کے اعتبار سے ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ سے مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور حقوق العباد سے بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ تو جب آپ مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جتنا سکون اور جتنا لطف اس بات کے اندر ہے وہ شاید ڈائریکٹ حقوق اللہ ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے میں اتنا لطف نہیں ہے جتنا حقوق العباد ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے میں۔ کیا کہنے نعیم صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ اب جو آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے رائٹ ناؤ، آپ ان کو مکانات تعمیر کر کے دے رہے ہیں جو سیلاب زدگان تھے، کیا ان کا کیا معیار ہے جو آپ ان کو مکانات تعمیر کر کے دے رہے ہیں؟ کیا وہ مٹی گاڑے کے مکان ہیں یا آپ نے کچھ اس میں معیار کا خیال رکھا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک بات تو ابھی جو استاد گرامی فرما رہے تھے، اس کی جو اہمیت ہے، اس میں ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اخوت ہے نا، یہ گویا کہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، بھائی چارہ، ہمدردی، اخوت۔ اچھا، جب آپ کسی تو ہجرت کے فوراً بعد سے ہی ہمیں اس کا درس مل گیا۔ جب آپ کسی کے کام آتے ہیں نا، یا کسی کی مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیتے ہیں نا، تو جو اصل اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے نا، محبت، وہ محبت بڑھتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ بے لوث کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ یار یہ اتنا سفر کر کے یہ بندہ یہاں آیا ہے، اور وہاں آپ ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ کے اور ان کی تکالیف کو اپنی تکالیف سمجھتے ہیں، تو اس وقت وہ جو محبتیں بڑھتی ہیں نا، اور مسلم معاشرہ، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، تو پھر وہ ایک جسم بنتا ہے۔ یعنی جس کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر وہ سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ سو اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو طرفہ خوبصورتی ہے۔ جن کا جو تکلیف میں ہیں ان کو تو یہ اچھا محسوس ہوتا ہے، جو کام کرنے والے ہیں عباس بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو اتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے، اتنا سکون میسر آتا ہے کہ آپ اچھا پہن لیں، اچھا سیر و تفریح کر لیں، اچھا کھا لیں، فیملی میں بن کے رہ لیں، آپ کو وہ اطمینان نہیں ملتا جو آپ کسی کے کام آتے ہیں اور آپ کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی۔ دوسری بات یہ بھی بات ہے، جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، خدمات مہیا کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جن کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، جن کے پیچھے مقصد نہیں ہے وہ سکون میں ہے، اور جن کے پیچھے مقصد شامل ہو جائے اللہ کی رضا، ان کی سکون کا کیا کہنا ہوگا؟ اس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم ٹیم اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں اور سندھ بھر میں، پہلے جنوبی پنجاب میں تھے، پھر بلوچستان میں چلے گئے، پھر اب پچھلے کئی مہینوں سے ہم سندھ میں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ہم وہاں رکتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے دور ہیں، یہاں کئی طرح کی، مطلب اب جب لاہور میں رہتے ہوں یا یہاں گرد و نواح میں، اور پھر آپ کو ایک 20 دن کے لیے 25 دن کے لیے کہیں رکنا پڑے، تو یعنی کئی طرح کی مشکلات ہیں۔ آپ یقین کریں عباس بھائی، میں جاتا ہوں، مجھے میرے دوست بھی کہتے ہیں، میرا ادارہ بھی مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، واللہ العظیم مجھے پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ، میری تکالیف ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میری یہ نہیں ہے کہ میں، اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں اسی مقصد کو لے کے وہ میدان میں، اور یہی وجہ کہ آج ان علاقوں میں جہاں جن کا کام تھا، ہماری ریاست کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں ہوا، مطلب لیکن جو اہل خیر نے تکلیف محسوس کی ہے اور جو کام کرنے والے کارکنان ہیں، جو ان کے جذبے آپ دیکھیں گے تو آپ کے جنوبی پنجاب سے لے کے سندھ میں اکثر لوگ جو ہیں، اکثر لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو ان کے گھر بن گئے ہوئے ہیں یا ان کے گھر بن رہے ہیں، لوگ موجود ہیں جن کے ابھی بھی نہیں بنے، اکثر لوگوں کے پاس راشن پہنچا ہے۔ اتنے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں تو وہ وقت لگے گا نا۔ آپ کبھی جائیں، آپ وہاں گھوم کے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی توفیق سے لوگوں کو یہ چیزیں میسر آ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے یہی ہے، یعنی اگر اللہ کی رضا نہ ہو، اگر آپ کو وہ اطمینان میسر نہ آئے تو یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اتنے دن رہنا، تھک جائیں، سفر کی مشکلات، یہاں سے آپ کو 800-850 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، یہاں سے جب لاہور سے چلتے ہیں سکھر کے لیے، پھر آپ روز 200-300 کلومیٹر سفر کرتے ہیں، تو آپ کو تو سفر ہی ایک ایسی آزمائش ہے اور مشکل ہے کہ آپ اس سے تھک جائیں۔ تو باہر صورت یہ ہے کہ اس میں جب جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس تمام تھکا دینے والے سفر میں، تھکا دینے والی اس محنت والے کام میں جو ایک ڈرائیونگ فورس ہے وہ اس کی رحمت کی امید اور اس کی رضا، وہ آپ کو چلائی جا رہی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میرے ساتھ میرے دوست جاتے ہیں، میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیت آپ کر لیں اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو یہ زیادہ مشکل لگتا ہے نا رہنا، یہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا، آسان لگنے لگے گا، آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ آپ یہاں رہیں گے بھی مشکل کا شکار، آپ تکلیف میں رہیں گے نا کہ اب کب جائیں واپس۔ لیکن اس کو اگر آپ نیت آپ کی بدل جائے، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے، تو آپ کی یہ تکالیف کم آپ کو لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے یہ جو بات کی، میں ذکر کر دیتا ہوں مکانات کی، جی، تو ایک تو یہ کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے جنوبی پنجاب میں ہم نے گھر بنائے، یعنی تونسا سے لے کے
فاضل پور، راجن پور، رجحان تک۔ ٹھیک ہے، پھر جب ہم سندھ جاتے ہیں نا تو گھوٹکی سے لے کے جو آغاز کا ایک مطلب شہر ہے سندھ کا، یہاں شروع ہوتا ہے، گھوٹکی سے لے کے پنو عقل، روڑی، لاڑکانہ، اس وقت جہاں بن گئے اور بن رہے ہیں، یعنی ہمارا کام جہاں جہاں مکانات کی تعمیر کا ہو رہا ہے، پنو عقل سے لے کے روڑی، سکھر، لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ، حیدرآباد، ٹھیک ہے، میرپور، خیرپور میرس اور خیرپور ناتھن، یعنی ٹھیک ہے۔ تقریباً جتنے اضلاع ہیں اللہ کی توفیق سے وہاں ہمارا تعمیر کا کام اب بھی جاری ہے۔ بہت سارے مکان ہم نے بنا دیے اور بہت سارے پکے بن گئے۔ مکانات، بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے ہیں انہوں نے بڑا معیاری کام کیا ہے، اور ان اداروں میں سے ایک زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے۔ یعنی آپ ہمارے گھر دیکھیں، چونکہ ہمیں سندھ کے لوگ بھی سن رہے ہیں اس وقت، اور وہ لوگ بھی یقیناً ہمیں سن رہے ہوں گے جن کے گھر بنے ہیں اور وہ سنتے ہیں، پیغام دیکھتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہم اللہ کی توفیق سے یہ بات ایک تو کہہ رہے ان ہیں، کو مکانات تعمیر کر کے دیے، دوسرا آپ ان کو قرآن و سنت کی دعوت بھی وہ سنا پہلے رہے سے ہیں۔ وہ پہلے سے دیکھتے ہیں، الحمدللہ، وہ پیغام ٹی وی پہلے سے دیکھتے ہیں وہاں پہ۔ الحمدللہ، تو یعنی وہ ہماری بات سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنے گھر بنائے ہم نے اس کا ایک معیار رکھا ہے، یعنی یہ نہیں کیا کہ خانہ پوری نہیں کی کہ چونکہ مطلب یہ لوٹے پٹے لوگ ہیں تو ان کو جیسا تیسا بنا دیں، نہیں، مطلب آپ نے معیاری کام کیا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز میں اگر آپ کو تفصیل سے بتاؤں، نہیں، ابھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، ابھی تو ہم نے اس پہ اپنے ناظرین کو بھی اور اسپیشلی جو لوگ آپ کے ساتھ اس میں منسلک ہیں انشاءاللہ ان کے سامنے ہم یہ ساری کارگزاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب انفاق فی سبیل اللہ، ایک طرف تو وہ لوگ جو خدمات مہیا کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ اہل خیر بھی ہیں جن کو اللہ کریم نے عطا کیا ہوا تھا اور انہوں نے پریشانی کے اس دور میں بہت کچھ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ تو ایسے لوگ جو انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ دیکھیں جی، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ ایک بڑی کمپریہنسو اصطلاح ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس سے مراد مال و دولت خرچ کرنا ہے، صرف مال و دولت خرچ کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم نے بہت آغاز میں فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا کیا کچھ ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے؟ سب کچھ اسی مالک کا سب دیا، کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے تو اس میں سے وہ خرچ کرنا مانگتا ہے، اس نے تقاضا کیا ہے کہ آپ اس میں سے خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، مال چونکہ زیادہ پرومیننٹ چیز ہے اور مختلف جگہوں پہ کثیر الاستعمال ہے، اس لیے مال جو ہے وہ زیادہ اس کے اولین مصداق قرار پاتا ہے۔ ویسے ہر چیز جو کوئی شخص وقت اپنا لگاتا ہے، جیسے بتا رہے تھے نعیم ناصف صاحب کہ یہ وہاں جاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، وہاں پہ اپنی پوری ساری زندگی کھپا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنا مال و دولت خرچ کریں، آپ اپنی عزت داؤ پہ لگاتے ہیں، آپ اپنا وقت آرام چھوڑتے ہیں، آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، سب کچھ آپ چھوڑ کے وہاں پہ جا کے لگاتے ہیں، یہ سب کچھ انفاق فی سبیل اللہ میں ہے۔ البتہ مال و دولت جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو دیا ہے اسی میں سے دینا ہے نا، تو جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس سے تقاضا ہے کہ تم مال و دولت دو، اور جو اگر مال و دولت نہیں دیتا تو پھر وہ کنز ہے، اور کنز جو ہے اس کو وہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ جو شخص خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کو پھر قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں تپایا جائے گا، سونے چاندی کی جو اشرفیاں ہیں اور درہم و دینار ہیں ان کو تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے جو ہے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اس سے، اور ان کو کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ مینٹلٹی اور ہے الذی جمع مالا وعددا والی جو مینٹلٹی ہے، یہ تو بالکل اس کا تو ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ وہ باٹم لائن ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ اگر نہیں کی تو اس کے بعد مال ہی پاک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ 2.5% ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ، ہر ایک کے مال کے اندر جو ہے وہ آپ نے اگر 2.5% زکوٰۃ دے دی مثلاً، میں کہتا ہوں مال تو پاک ہو گیا، تو آپ نے اللہ پر کیا احسان کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، آپ اس میں سے 2.5 روپے، اگر آپ 100 روپے بچت، جی یہ آمدنی پر نہیں ہے، جی، آپ کے روزمرہ اخراجات سے
جو سال بھر کمائی بچی رہی، آپ نے اس میں سے 100 روپے میں سے 2.5 روپے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیے تو آپ نے کیا احسان کیا اللہ تعالیٰ پر؟ یہ تو آپ نے صرف اور صرف اپنے مال کو پاک کر کے اس کو خرچ کر لینے کی اجازت لے لی 2.5% دے کے. اگر یہ 2.5% نہ دیا ہوتا تو آپ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تو حرام ہوتا. لہٰذا اب اجازت ہو گئی ہے. اب اصل خرچ تو وہ ہے جو آپ اس کے بعد کریں گے، کیونکہ 2.5% والا خرچ کر کے کوئی اللہ پر احسان نہیں کرتے کہ لوگ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں سے آپ نے 2.5% کر دیا. آپ اگر سارا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو احسان تو پھر بھی نہیں ہے. یہ تو اس کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو قرض حسنہ کہتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. حالانکہ دیا سب کچھ اس نے ہے، اور وہ پھر خرچ کرنے والے کو اپنے ذمے قرض قرار دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے قرض دیں تو میں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پالتا ہے، جیسے تم اپنے جانور کو پالتے ہو اور وہ پلتے 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 کھجور جو ایک پہاڑ بن جاتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہوں اور چاہے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے تو پھر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو خرچ کرنا ضروری ہے، اور نہ خرچ کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور جب پھر آپ تھوڑے پیسوں کے باوجود آپ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا ضروری نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1 درہم جو ہے وہ 100,000 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا. اللہ اکبر. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم 1,00,000 درہم سے کیسے بڑھ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس تھے ہی 2 درہم، اس نے اس میں سے 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا. اور ایک شخص کی مال و دولت کا حساب ہی کوئی نہیں تھا، اس نے اس میں سے 1,00,000 دے دیا. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو فرق پڑتا ہے نا، اس نے جب اللہ کے راستے میں دیا ہے تو اس 1 درہم کا جو اجر ہے وہ اس 1,00,000 درہم سے زیادہ ہے. اس نے آدھا مال دے دیا. ویسے بھی ایک تو اس پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی بات ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ضرورت کی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت خرچ کرو وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ. اس وقت خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے جب آپ تندرست بھی ہوں اور آپ کو لالچ بھی ہو کہ یہ اس کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ابھی تو میں نے خرچ کرنا ہے، ابھی میں نے یہ ایمبیشس ہو انسان. اور جب آپ کی ایمبیشنز ختم ہو جاتی ہیں، موت قریب آ جاتی ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو کافر بھی خرچ کر دیتے ہیں. پھر تو لوگ اپنا سارا مال جو ہے وہ کسی کی ٹرسٹ کو دے جاتے ہیں. اس وقت کا خرچ کیا ہوا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انت صحیح شحیح، جب آپ تندرست بھی ہوں اور ایمبیشس بھی ہوں اور پھر بھی آپ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوں، اور وہی سکون دے رہا ہوتا ہے. اور ہم اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو تمام عمر اسلام، بھلے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اگر وہ یوں جمع کرتے رہے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو نہیں سمجھا کہ خرچ کرنا ہے، وہ بعد میں کتنی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے نفسیاتی مسائل میں گر جاتے ہیں. لہٰذا اس کو نا یہ کہنا چاہیے کہ یہ مال و دولت جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دیکھیں ہمیں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو صلاحیت دی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا تو اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو اگر آپ نے مال بچا کے رکھ لیا تو اس کا بھی سوال ہونا ہے. اور وہ جو قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ایسا نہ ہو کہ کسی کی موت آ جائے، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. اور کرنا تو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے، اس کو سنبھال کے نہ رکھو، اس کو خرچ کر لو. اور موت کا وقت بھی نہیں معلوم. بالکل صحیح. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو جلدی سے اپنے گھر کو تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اور لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے، اور یوں ایسا لگا کہ کوئی بہت ایمرجنسی ہے. تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ واپس آ رہے تھے. پوچھا گیا کہ آج آپ نے یہ کیوں کیا، کہ اب لوگوں کو تو پریشانی ہو گئی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سونے کی کوئی چھوٹی سی ٹکڑی گھر میں پڑی رہ گئی تھی جو میں نے صدقہ نہیں کر سکا تھا، تو نماز میں مجھے یاد آیا کہ وہ پڑی ہوئی ہے، تو مجھے فکر یہ لاحق ہوئی کہ کہیں میری موت آ جائے اللہ اکبر، اور میں
یہ خرچ کیے بغیر فوت ہو جاؤں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. تو میں پھر نماز سے فارغ ہو کے جلدی جلدی گیا ہوں، اب میں صدقہ کر کے آ گیا ہوں، اب میں اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر. کیا کہنے. انگریزی کی ایک کہاوت بھی ہے کہ اللہ کریم وہ کہتے ہیں کہ گاڈ نے، یعنی کہ وہ تو خدا کہتے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ اپنے کام اور اپنی مدد کے لیے اور دوسرا ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے. آپ کے ادارے نے بہت ساری خدمات دی ہیں، اس پر ابھی مزید ہمیں کچھ باتیں ابھی کرنی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور انفاق کے حوالے سے، زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. جناب نعیم الرحمان ناصف صاحب، سر زمزم ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں، انفاق کی بات چل رہی ہے، آپ نے وہاں پہ بہت ساری خدمات دیں سیلاب زدہ علاقوں میں، کیا کسی ادارے کے ساتھ اشتراک بھی تھا آپ کا؟ میں ذکر کر دیتا ہوں اس سے پہلے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو بریک سے پہلے معیار کی بات تھی، جی میں اگر اس کا ذکر کر بالکل. زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے جتنے گھر بنائے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ سندھ میں بنے ہیں، جنوبی پنجاب میں یا بلوچستان میں، یہ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے جتنے بھی گھر بنانے ہیں ہم نے معیاری بنانے ہیں. صحیح. مٹیریل غیر معیاری نہیں ہوگا، اور جو چیز سامنے نظر آئے گی وہ بھی معیاری ہوگی، اور جو نہیں نظر آئے گی وہ بھی معیاری ہوگی. مطلب جو فاؤنڈیشن میں چیزیں فاؤنڈیشن میں بھی ایون کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ پلسٹر کر لیتے ہیں نا گھر کو یا پینٹ کر لیتے ہیں تو اب اندر اینٹ کون سی لگی ہے یہ نہیں پتہ، اینٹ کون سی لگی ہے، مسالہ آپ نے کیسا لگایا ہے، وہ مٹی کی چنائی کی ہے یا آپ نے سیمنٹ کی ہے، تو مطلب یہ ساری چیزیں. ایون کہ پھر آپ کی جو چھت ہے اس پہ جب آپ ٹیئر گارڈر آپ لے کے آتے ہیں تو وہ کون سے والے لے کے آتے ہیں، کس گریڈ کے لے کے آتے ہیں، سریا جو آپ فاؤنڈیشن میں ڈالتے ہیں وہ کون سا والا ہے. صحیح. یعنی اگر آپ دیکھیں گے اور اگر ہماری اسکرین پہ الحمدللہ وہ چلتے رہتے ہیں، ہم نے اللہ کی توفیق سے جتنے گھر بنائے پکے گھر بنائے، 1 نمبر اینٹ استعمال کی ہے. اوکے. اور ہمارا جو مٹیریل جب ہم جا کے بات کرتے ہیں نا، جس کسی علاقے میں پروجیکٹ کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ معیاری چیز کی بات کرتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بتائیں کہ بچت کس میں ہو سکتی ہے، یہ نہیں کرتے. مطلب اسلام جو حکم دیتا ہے کہ نیکی وہ ہے جو اپنے لیے پسند ہو وہ اپنے بھائی کے لیے کریں، آپ نے اس کا عملی مظاہرہ کیا. ہم اپنے بھائی کو جو بنا کے دیں وہ اچھا بنا کے دیں. کیا بات ہے. اور پھر یہ گھر جو ہے وہ پھر اس کو پلسٹر کرتے ہیں، پھر اس کا فرش ڈالتے ہیں. کوئی گھر ہمارا فرش کے بغیر نہیں ہے ماشاءاللہ. اور پھر اس کو پینٹ کر کے تو ہم وہ چابی جو ہے وہ گھر والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. کیا کہنا. تو اللہ کی توفیق سے بعض علاقوں میں تو جب یہ گھر بنے تو ہمارے بھائیوں نے ہمیں، بہنوں نے، بھائیوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دیتے، ہمارے پاس وسائل ہوتے اور ہم اپنا گھر بناتے تو ہم بھی شاید اس طرح کا نہ بناتے. وہ متاثرہ لوگ کہہ رہے اللہ کی توفیق سے. تو ایسے ہی یعنی اور بھی ادارے ہیں جنہوں نے اسی معیار پہ گھر بنائے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے یا آپ ایک اور دوسرے ویژن کے ساتھ یا دوسری سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا نہ بنائیں، آپ تھوڑا سا کم بنا لیں لیکن کوانٹٹی زیادہ لوگوں تک کر دیں. تو بعض ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس نیت سے، اس سوچ کے ساتھ وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم نے جو اللہ کی توفیق سے بنائے، ہمارا ادارے کا ایک سوچ یہ تھی کہ ہم معیاری دیں. تو ہم نے، آپ دیکھیں اسکرین پہ جب چلتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں پیغام ٹی وی جیسا خود معیار کا کام کرتا ہے تو زمزم اس کا ادارہ بھی وہاں پہ معیار کا کام کر رہا ہے. ایسے ہی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور وہ فرمائیے کہ کسی کے ساتھ اشتراک بھی تھا آپ کا کچھ اداروں کے ساتھ؟ ہم نے جب آغاز کام کا کیا تھا تو تب تو خیر اشتراک نہیں تھا، تب ہم نے اسکرین پہ اپنا کام رکھا اور ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے کام کا آغاز کر دیا. لیکن کام جوں آگے بڑھا ہے تو پھر ادارے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ یوتھ کلب ایک معروف ادارہ ہے نوجوانوں کا، وہ ہمارے ساتھ کھڑے، اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ مل کے سندھ میں ان گھروں کی تعمیر جاری ہے. ماشاءاللہ. میں نے آج بات کی تھی ان کے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ان کے جو نمائندے بلال صاحب، تو میں نے کہا آپ ہمیں جوائن کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی ذکر کر دیں.
تو خواہش یہ تھی کہ وہ خود ذکر کرتے. وہ انہوں نے وزٹ بھی کیا وہاں پہ, وہ جا کے خود جب ہم نے ان کو سروے کروائے علاقوں کے, وہ ساتھ تھے. اور پھر جب ہم نے جو مستحق لوگ تھے ان کی تلاش کی تو وہ اس وقت بھی ساتھ تھے. الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا. اسی طرح مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جو ہیں وہ ان کے جو ادارہ ہے اس کے تعاون سے گھر بنے ہیں اور اب بھی بن رہے ہیں. اسی طرح الحکمہ انٹرنیشنل ہے, ہمارے آتے رہتے ہیں مولانا شفیق الرحمان ظاہر صاحب یہاں ہمارے جادو جنات, ان کے ادارے کے تعاون سے گھر بنے. پھر اسلام آباد کی کچھ مساجد ہیں, جیسے عثمان غنی ایک مسجد ہے, ان کے تعاون سے ہم نے وہاں کچھ راشن اور چیزیں تقسیم کی. پھر ہمارے ایک ادارہ ہے خانے وال سے حافظ مسعود اظہر صاحب اس کے مدیر ہیں, انہوں نے راشن بھی تقسیم کی. اب جو گھروں کی تعمیر کے یا بحالی کے لیے بھی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو کافی ادارے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جن کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اور میں عباس پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک جگہ پہ کچھ 500 افراد کی آبادی ہے, وہ ضلع لاڑکانہ میں, اریجہ باکرانی تحصیل ہے اس کی. تو وہاں پہ جب ہم نے کام کیا تو اب ظاہر ہے کہ ہم ایک دم سے 500 نہیں بنا سکتے تھے. ہماری جتنی کہہ لیں جتنا بجٹ تھا ہم نے اتنے شروع کیے, 20 شروع کیے, پھر ہم نے 10 شروع کیے, اس طرح کر کے ہم نے آغاز کیا وہاں سے. تو گھر اور وہ ایسے متاثر تھی وہ بستی کے کہہ لیں کہ 80% یا 90% گھر گر گئے ہوئے تھے. ہم نے ڈرون فوٹیج اس کی لی اور سب کو ہم نے سروے بھی کروایا. تو پھر وہاں ایک کراچی کا ادارہ ہے, ان کے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں کامران زاہد, آپ جانتے ہیں ہمارے پیغام کے ساتھ بھی رہے, انہوں نے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کروایا. یعنی ہم نے صرف یہ کام نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ زمزم کے ٹیگ کے ساتھ ہوگا تو کام ہوگا, ایسا نہیں ہوا. ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ دیکھا ہے کہ ایک جو متاثرہ شخص ہے اس کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. وہ ٹیگ جس کا مرضی ہو, وہ ادارہ جون سا بھی مرضی ہو, جو بھی اس کو اٹھائے اس بندے کو اٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو ہم نے اللہ کی توفیق سے ان سے رابطہ کیا, ان کے ساتھ پھر کوآرڈینیشن رہی, پھر وہ آئے, ان کو پورا سروے کروایا. تو وہاں پھر انہوں نے کافی لوگوں کے جو مکانات تھے اس کو اپروو کیا کہ یہ ہم بنا کے دیں گے. تو یعنی اس طرح کے کام. ایک تو یہ ہے کہ زمزم کو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں, کام آپ کروائیں, اس کے وسائل ہم مہیا کرتے ہیں. اصل اس کی وجہ کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں, اور ویسے بھی جو ایک بازو یا ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے, اور جب مل جاتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو شخص یا ادارہ جس ایریے میں کام کر رہے ہیں نا, آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ساتھ مل کے, ہاں اس میں صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں, یعنی آپ ان کی جو خدمات ہیں نا وہ آپ لیں. انہوں نے سروے کیے ہوئے ہیں اس علاقے سے, وہ 6 ماہ میں موجود ہیں, ان کو پتہ ہے کہاں گھر بن گئے ہیں, کہاں ضرورت ہے, کون مستحق ہیں کون نہیں ہے, وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں. ہاں اگر آپ جا کے آغاز کریں گے تو گویا کہ وہ سارا کام آپ کریں گے جو 6 مہینے ایک بندہ کر چکا ہے, تو وہ آپ اس سے لے لیں, آپ اس سے آگے کا کام کریں تاکہ وقت بھی بچے, صلاحیتیں بچیں. زبردست. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, ہم اکثر سنتے ہیں, علماء کرام بھی فرماتے ہیں, حدیث میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو اپنی سخاوت کو بڑھا دیتے, اور بہت سارے اس میں تشبیہات بھی ہیں, تیز ہوا کی طرح یا ہوا کی طرح. اس میں ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اہل خیر ہیں, امت کا درد اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں, ان کے لیے کیا اس میں سبق ہے؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. شریعت نے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو ایک بات سمجھائی ہے کہ یہ جو فائنانس ہے نا, اقتصاد, معیشت, پیسے, اس کے بارے میں, مال و دولت کے بارے میں 2 مختلف مائنڈ سیٹس ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے اس سے سرمایہ جنریٹ کرنا ہے اور کمانا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں نے اس کو دینا ہے. اللہ اکبر. یہ بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں. کیا بات ہے. لہذا جو سودی معیشت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آنا چاہیے, جیسے بھی آنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور جو اسلامی معیشت ہے وہ کہتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر 7 گارنٹیاں دے دی ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ جو ہے اس سے مال کبھی کم نہیں. کیا بات ہے, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہو رہا. بظاہر نظر آ رہا ہے کم, لیکن کم نہیں ہو رہا. اللہ, یہ دیکھیں, کسی کے جیب میں 100 روپیہ ہو اور وہ اس میں سے 10 روپے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دے, باقی اس کے 90 رہ گئے. کم تو ہوا ہے, فگرز میں کم ہو گیا. جب شریعت کہہ رہی ہے کہ کم نہیں ہوا, تو گارنٹی اس بات کی ہے کہ آپ کا 100 روپیہ وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو 90 روپے کریں گے آپ, اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ وہ 90 روپے اتنے کام کر جائیں کہ آپ کے 200 روپے سے بھی بڑھ جائیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. لہذا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے
کہ جب آپ نے کوئی کہیں سے آپ 100 روپیہ کا سارا بھی خرچ کر دیں تو کہیں اور سے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا. سپلائی ہے نا، آگے آپ کریں گے تو پھر پیچھے سے اور سپلائی آئے گی. اگر آپ روک لیں گے تو پیچھے سے اور رک جائے گا. جیسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انفقی ولا تحصی، خرچ کیا کر گنا نہ کر، اس لیے کہ تو گن گن کے خرچ کرے گی اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. لہٰذا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ میرا مال ہے، میں کما رہا ہوں، مجھے اور کمانا ہے، یہ اہل ایمان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. اہل ایمان کا ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، میں نے اس میں سے خرچ کرنا ہے. اسی لیے جب ہم قرض حسنہ دیتے ہیں تو قرض حسنہ سودی معیشت والے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے پیسے لینے ہیں. جی قرض دیا ہے. جی ہمیں اسلام حکم دیتا ہے اب قرض حسنہ آپ نے دیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لینی. البتہ اگر وہ مہلت پر وہ جو اس نے ڈیڈ لائن تھی وہ واپس نہیں کر سکا فناظرۃ الی میسرہ، تو اس کو اور فراخی تک مہلت دے دو. ٹھیک ہے، مزید مہلت دے دو کہ جب تک یہ سیٹل نہ ہو جائے. سیٹل نہیں ہو جاتا تو آپ اس کو مہلت اور دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ویسے ہی صدقہ کر دو تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. اب یہ ایک طرف بالکل ڈفرینٹ اپروچ ہے. یہ ایک اپروچ ہے. اور دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ کو آنا چاہیے. اگر وہ وقت پہ نہیں دے سکا تو اس کے اوپر اور سود لگا دو، نہیں دے سکا تو اور لگا دو، نہیں دے سکا اور لگا دو. اب وہاں اور لگ رہا ہے، یہاں یہ ہے کہ وہ بھی اصل زر بھی اپنا چھوڑ دو. لہٰذا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ خرچ کرتے ہیں اور یہ جو خرچ کرنے کی جو ترغیب ہے آپ کو جو ملتی ہے، تو یہ بالکل دو مختلف قسم کے ہمیں مظاہر دنیا میں نظر آتے ہیں. تو سوال آپ کا کیا تھا؟ میں سوال بھول گیا. سر سوال یہ تھا کہ اہل خیر کے دل میں جو جذبہ ہے ان کو انعام کیا ملے گا؟ ہاں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب یہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا. اب یہ دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھتا ہے. آخرت میں بڑھنے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیا کہ ایک کھجور بھی پہاڑ کے برابر ہو سکتی ہے. اور دنیا میں آپ جو کچھ دیتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا جاتا ہے. دینا تو اس نے ہے نا، دینا اس نے، اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. جناب نعیم الرحمن آصف صاحب، آپ نے لوگوں کو گھر بھی بنا دیے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کر دیں، اور جو ان کی ضرورت تھی آپ نے اس کا خیال رکھا. کیا اللہ کا وہاں پہ اللہ کے گھر بھی بنائے؟ جی بالکل گھر بنائیں. میں استاد گرامی کی بات کو کا ایک پہلو اور ہے جی، یہ جو ہے نا کہ سود کا اور قرض حسنہ جو ہے، دیکھیں اگر ہم دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں نا تو یہ بات صحیح ہے کہ اس پہ ان کو آ رہا ہوتا ہے نا، وہ فائدہ لگ رہا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، 10,000 روپے آپ کو اس پہ ایک طرح کا مل رہا ہے، تو یہ فائدے کی بات ہے. جبکہ فائدہ اسلام بھی دیتا ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا چونکہ وہ دنیا میں نہیں ملتا تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ ملتا ہے آخرت میں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور یہ قرض حسنہ ہے تو آپ کو روز اتنا اجر ملتا ہے جتنا کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے 1 لاکھ روپے کسی کو صدقہ قرض دیا ہے تو جتنی دیر تک وہ اس کے پاس رہے گا گویا کہ روز کا آپ کو 1 لاکھ روپے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ وقت پہ نہ دے سکے جو متعین وقت ہے اور آپ مہلت دے دیں تو جو مہلت کے ایام ہوں گے وہ پھر ایسے جیسے آپ ڈبل اس کو کر لیں گے. تو یعنی یہ گویا کہ آپ کو پے بیک ہوتا ہے. کیا بات. اور اسلام چونکہ یہ کہتا ہے کہ دنیا مچھر کے پر کی طرح حقیر ہے اسلام کی نظر میں، تو اس لیے اگر یہاں اس کی اہمیت ہوتی تو یہاں پے بیک کیا جاتا. اصل میں اہمیت چونکہ آخرت کی ہے تو وہ وہاں پے بیک کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جو قرض حسنہ دے رہے ہیں ان کے لیے گویا کہ اس سے بڑا انعام ہے اللہ کے ہاں. یہ کتنی رب کی رحمت کی بات ہے کہ آپ لوگ اور اس جیسے ادارے ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو ری پے نہیں کر سکتے، پے بیک نہیں کر سکتے، ان کی خدمت کر رہے ہیں. کیا کہنے تو کیا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر بھی بنائے آباد. اللہ کی توفیق سے ہم نے جہاں مکانات کی تعمیر کی اور جب بستیوں میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ مساجد کوئی تو بنی پرانی تھیں اور کوئی نئی بھی بنی تھیں. تو چونکہ وہاں اصل میں سیلاب عباس بھائی آیا نہیں ہے، سیلاب اس طرح نہیں آیا کہ ایک طرف سے پانی آ گیا ہو، اور وہ وہاں ہوئی ہے بارش. ٹھیک ہے. اور 100 سے زائد گھنٹے مسلسل ہوئی ہے. جی. اس کی وجہ سے جو چھتیں تھیں لینٹر وہ ٹپک پڑے، دراڑیں آ گئیں دیواروں میں. تو وہ جہاں مکانات کے ساتھ ہوا وہاں مساجد کے ساتھ بھی ہوا. بعض مساجد وہ تھیں جن کے محراب گر گئے اور دراڑیں اتنی بڑی تھیں کہ نمازی جو ہے وہ نماز پڑھنے میں عبادت کرنے میں ہچکچانے لگے، ڈر محسوس کرنے لگے گر نہ جائے، بلڈنگ نہ گر جائے. تو ہم نے اللہ کی توفیق سے اس ضمن میں 2 طرح سے کام کیا. ایک تو وہ مساجد جو قابل مرمت تھیں ان کی ہم نے مرمتیں کی، ان کو بحال کیا ہے. وہ دیواریں ہوں یا دیواریں گر گئی ہوں تو اتنی دیواریں کھڑی کر دیں.
اور جن کی دراڑیں زیادہ تھیں یا خدشات ایسے تھے کہ لینٹر ہے اور یہ خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم نے وہ ساری جو ہے وہ گرا کے تو بنیادوں سے وہ دوبارہ تعمیر کی ہے۔ تو یہ میں تو بار بار کہتا ہوں اپنے ناظرین سے، چونکہ ہم ناظرین کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں، تو اللہ کی توفیق سے ہم نے سندھ بھر میں مساجد کی بحالی بھی کی ہے اور مساجد کو دوبارہ سے تعمیر بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بستی میں ہم نے دیکھا کہ گھر تو ہم نے بنا دیے ہیں لیکن یہاں مسجد ہے ہی نہیں تھی، آج تک بنی نہیں تھی، وہاں ہم نے نئی بھی تعمیر کی اللہ کی توفیق سے، تاکہ وہاں پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام اور تعلیم دینے والے لوگ موجود ہیں۔ شیخ، اور یہ ایک اجر ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے مساجد بنانا۔ سبحان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے، جب آپ مکہ سے مدینہ جب آپ کے گئے تو قباء میں رکیں، وہ جتنے 7 ایام رکیں یا 14 جتنے ایام رکیں، وہاں پر سب سے پہلے مسجد بنائی ہے۔ کیا بات ہے، کیا آگے گئے تو آگے جا کے مسجد نبی بنائی ہے، گویا مسجدیں بنانا اور آباد کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ اور مساجد کے بغیر تصور نہیں ہے کہ آپ مسلم آبادی ہو اور مسجد نہ ہو، یعنی جہاں سے آپ کی روحانی غذا ملتی ہے وہ آپ کی روحانی زندگی ہے گویا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اس سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ، بس یہ ایک تمثیل ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی اور تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، تو وہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ تو ساری چیزوں کا مالک ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے اور تو کیسے بے لباس ہو سکتا ہے اور لباس کا ضرورت مند ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں میرا آدمی جو ہے وہ میرا بندہ بھوکا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اور فلاں میرا بندہ جو تھا اس کو لباس کی ضرورت تھی اور تو نے لباس نہیں پہنایا۔ تو یہ بات تو اصل میں وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ خدمت خلق اس لیے کرنی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس بندے کو راضی نہیں کیا، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے ان خدمت خلق کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو مخلوق میں سے آپ کے زیادہ قریبی ہیں ان کی خدمت کرنا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور زیادہ ضروری ہے، اور قریبی جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے قریبیوں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا جو ہے والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو گویا جتنا اس معاشرتی سیٹ اپ کے اندر انسان کے جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہوتا ہے، اور اس کا حق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب نعیم صاحب، آپ نے فراہمی آپ کے بھی بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں ذرا ہمیں بتلائیے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے پانی کے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت بھی چل رہے ہیں، رمضان میں اس وقت بھی لگ رہے ہیں، اور رمضان کے بعد ہم نے کچھ سرویز کی ہمیں انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی، عید کے بعد بھی ان پہ ہم کام کریں گے۔ ہم وہاں 2 طرح سے ہم نے کام کیا ہے۔ ایک تو وہ کام ہے کہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جیسے ہمارے شہری علاقوں میں یا وہاں کے شہری علاقوں میں کہ پانی جو ہے وہ صاف نہ ہو، تو اس کے لیے آپ فلٹر پلانٹ لگاتے ہیں کہ پانی صاف پانی مہیا کر سکیں۔ وہاں پانی ویسے صاف ہے، وہاں جہاں ہے وہاں صاف ہے، وہاں صاف ہے۔ وہاں مسئلہ دیہی علاقوں میں کھارے اور میٹھے پانی کا ہے۔ اوکے۔ تو وہاں 2 طرح سے ہم نے کام کیا۔ ایک تو یہ کہ جن کے پاس ہینڈ پمپ نہیں تھے ان کو ہینڈ پمپ ہم نے لگا کے دیے، اور اس سے جو بڑا کام ہے جو میرے بھی دل کو لگتا ہے اور دل کے قریب ہے اور جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ پورے گاؤں کو پانی مہیا کرنا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ وہاں پتہ نہیں، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا، میں نے اس پہ سوچا بھی ہے کہ بہت سارے دیہات ایسے ہیں کہ یہاں وہ دیہات ہے اور یہاں سے 2000 فٹ پہ یا 3000 فٹ پہ میٹھا پانی ہے، یہاں میٹھا پانی نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بار بار بات آتی تھی کہ انہوں نے جب یہاں مطلب اربوں کو دیکھتے تھے آبادی کی، تو انہوں کیوں خیال نہیں آیا کہ یہاں تو پانی میٹھا نہیں ہے، تو میٹھا پانی جہاں تھا وہاں آبادی کیوں نہیں کی؟ تو پھر کیا وجہ؟ بعض صورت میرا خیال ایک وجہ تو بعض لوگوں نے یہ بتائی، انہوں نے کہا کہ پہلے میٹھا تھا لیکن پانی مسلسل جب نکالتے رہے تو اب کھارا ہو گیا۔ اچھا۔ تو بعض جگہوں پہ تو اس طرح کے مسائل ہیں اور بعض نے شاید خیال بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو بعض صورت ہم الحمدللہ یہ کرتے ہیں کہ جو میٹھا پانی 2000 فٹ پہ ہو، 3000 فٹ پہ ہو، وہاں بور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بور کر کے انڈر گراؤنڈ پائپ لاتے ہیں، پائپ لا کے اس گاؤں میں لا کے ایک بیس بنا کے جتنی ان کی ضرورت ہے، جتنی آبادی ہو اس حساب سے ٹینک رکھتے ہیں، وہ 1000 لیٹر کا ہو یا 2000 لیٹر کا ہو یا جتنی ضرورت ہے، جتنا بڑا پینے کا پانی لے، پینے کا پانی ہو، ٹھیک ہے۔ وہاں پھر ساتھ ہمیں سولر، چونکہ وہاں لائٹ نہیں ہے، بہت ساری جو علاقے ہیں وہاں لائٹ نہیں ہے،
سولر پلیٹس لگاتے ہیں, اس کے ساتھ الیکٹرک پمپ لگاتے ہیں کہ وہ ٹینک بھرتا رہے سارا دن, تو وہ سارا دن لوگ جو ہے نا وہ پانی بھرتے ہیں. اور ساتھ پھر ہینڈ پمپ بھی لگاتے ہیں. ہینڈ پمپ اس لیے کہ اگر کسی وقت کام نہ کرے موٹر یا بارش کا کوئی موسم ہو اور وہ نہ چلے تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ ان کو پانی میسر نہ پانی وہ لے سکے. اور جہاں ہم نے پہلا اپنا پروجیکٹ کیا ہے بس پہ وہاں ہماری تعمیر بھی جاری ہے. اب یقین کریں وہاں جب ہم جاتے ہیں اور جب ہم سندھ میں گھومتے ہیں تو وہاں بھی چکر لگتا رہتا ہے. جاتے ہیں وہاں آپ کو ہر وقت 3-4 لوگ کولر پکڑے, ہماری مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بھر رہے ہوتے ہیں. اللہ, اور اتنا اطمینان ہوتا ہے, اتنا سکون اس لیے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ چلیں اس میں ہمارا ایک کردار ہے, انشاءاللہ ہم اس نیکی میں شریک ہیں. اور ایک اس اعتبار سے کہ اللہ کی توفیق سے جو ہمارے پاس امانتیں آئی تھیں وہ ہم نے محنت کر کے, ہم نے سروے کر کے صحیح جگہ پہ لگائی ہیں. ایسا نہیں کیا ہم نے کہ ہم نے اپنی سہولت دیکھی ہو کہ ہمیں کہاں آرام سے ہمیں تکلیف نہ اٹھانا پڑے, قریب جو علاقہ ہے وہاں ہم لگا دیں. ہم ایسے نہیں کرتے. اور صرف ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مانتے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا اس کام کے لیے. یقین کریں لمبے سفر کرتے ہیں. اور ایک ان کی مشکل آپ کے اس کام کی اٹھان یہ بتلا رہی ہے کہ کس محنت سے, کتنی محنت کے ساتھ مطلب یہ سارا سلسلہ آپ کر رہے ہیں, وہ ہم بھی جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہمیں وہ کیسے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے, اس میں سے کیسے عطا کرنا ہے, اس پر بات چل رہی ہے. سبحان اللہ. جناب نعیم صاحب, آپ نے فراہمی آپ کے بھی بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں, وہ کس نوعیت کے ہیں ذرا ہمیں بتلائیے. اللہ کی توفیق سے ہم نے پانی کے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں اور ابھی بھی اس وقت بھی چل رہے ہیں. رمضان میں اس وقت بھی لگ رہے ہیں اور رمضان کے بعد ہم نے کچھ سرویز کی ہمیں انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی, عید کے بعد بھی ان پہ ہم کام کریں گے. ہم وہاں 2 طرح سے ہم نے کام کیا ہے. ایک تو وہ کام ہے کہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جیسے ہمارے شہری علاقوں میں یا وہاں کے شہری علاقوں میں کہ پانی جو ہے وہ صاف نہ ہو, تو اس کے لیے آپ فلٹر پلانٹ لگاتے ہیں کہ پانی صاف پانی مہیا کر سکیں. وہاں پانی ویسے صاف ہے, وہاں جہاں ہے وہاں صاف ہے, وہاں صاف ہے. وہاں مسئلہ دیہی علاقوں میں کھارے اور میٹھے پانی کا ہے. اوکے. تو وہاں 2 طرح سے ہم نے کام کیا. ایک تو یہ کہ جن کے پاس ہینڈ پمپ نہیں تھے ان کو ہینڈ پمپ ہم نے لگا کے دیے. اور اس سے جو بڑا کام ہے جو میرے بھی دل کو لگتا ہے اور دل کے قریب ہے اور جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, وہ یہ ہے کہ پورے گاؤں کو پانی مہیا کرنا ہے. اور وہ اس طرح کہ وہاں پتہ نہیں, اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا, میں نے اس پہ سوچا بھی ہے کہ بہت سارے دیہات ایسے ہیں کہ یہاں وہ دیہات ہے اور یہاں سے 2000 فٹ پہ یا 3000 فٹ پہ میٹھا پانی ہے, یہاں میٹھا پانی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ بار بار بات آتی تھی کہ انہوں نے جب یہاں مطلب اربوں کو دیکھتے تھے آبادی کی, تو انہوں کیوں خیال نہیں آیا کہ یہاں تو پانی میٹھا نہیں ہے, تو میٹھا پانی جہاں تھا وہاں آبادی کیوں نہیں کی. تو پھر کیا وجہ؟ بعض صورت میرا خیال ایک وجہ تو بعض لوگوں نے یہ بتائی, انہوں نے کہا کہ پہلے میٹھا تھا لیکن پانی مسلسل جب نکالتے رہے تو اب کھارا ہو گیا. اچھا. تو بعض جگہوں پہ تو اس طرح کے مسائل ہیں اور بعض نے شاید خیال بھی نہیں کیا ہوگا. تو بعض صورت ہم الحمدللہ یہ کرتے ہیں کہ جو میٹھا پانی 2000 فٹ پہ ہو 3000 فٹ پہ ہو وہاں بور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بور کر کے انڈر گراؤنڈ پائپ لاتے ہیں. پائپ لا کے اس گاؤں میں لا کے ایک بیس بنا کے جتنی ان کی ضرورت ہے, جتنی آبادی ہو اس حساب سے ٹینک رکھتے ہیں. وہ 1000 لیٹر کا ہو یا 2000 لیٹر کا ہو یا جتنی ضرورت ہے, جتنا بڑا پینے کا پانی لے پینے کا پانی ہو. ٹھیک ہے. وہاں پھر ساتھ ہمیں سولر, چونکہ وہاں لائٹ نہیں ہے, بہت ساری جو علاقے ہیں وہاں لائٹ نہیں ہے, سولر پلیٹس لگاتے ہیں. اس کے ساتھ الیکٹرک پمپ لگاتے ہیں کہ وہ ٹینک بھرتا رہے سارا دن, تو وہ سارا دن لوگ جو ہے نا وہ پانی بھرتے ہیں. اور ساتھ پھر ہینڈ پمپ بھی لگاتے ہیں. ہینڈ پمپ اس لیے کہ اگر کسی وقت کام نہ کرے موٹر یا بارش کا کوئی موسم ہو اور وہ نہ چلے تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ ان کو پانی میسر پانی وہ لے سکے. اور جہاں ہم نے پہلا اپنا پروجیکٹ کیا ہے بس پہ وہاں ہماری تعمیر بھی جاری ہے. اب یقین کریں
وہاں جب ہم جاتے ہیں اور جب ہم سندھ میں گھومتے ہیں تو وہاں بھی چکر لگتا رہتا ہے. جاتے ہیں وہاں آپ کو ہر وقت 3-4 لوگ کولر پکڑے, ہماری مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے تو بھر رہے ہوتے ہیں. اللہ, اور اتنا اطمینان ہوتا ہے, اتنا سکون اس لیے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ چلیں اس میں ہمارا ایک کردار ہے, انشاءاللہ ہم اس نیکی میں شریک ہیں, اور ایک اس اعتبار سے کہ اللہ کی توفیق سے جو ہمارے پاس امانتیں آئی تھیں وہ ہم نے محنت کر کے, ہم نے سروے کر کے صحیح جگہ پہ لگائی ہیں. ایسا نہیں کیا ہم نے کہ ہم نے اپنی سہولت دیکھی ہو کہ ہمیں کہاں آرام سے ہمیں تکلیف نہ اٹھانا پڑے, قریب جو علاقہ ہے وہاں ہم لگا دیں. ہم ایسے نہیں کرتے. اور صرف ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ امانتیں ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا اس کام کے لیے. یقین کریں لمبے سفر کرتے ہیں, اور ایک ان کی مشکل آپ کے اس کام کی اٹھان یہ بتلا رہی ہے کہ کس محنت سے, کتنی محنت کے ساتھ مطلب یہ سارا سلسلہ آپ کر رہے ہیں. وہ ہم بھی جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں, ایک ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے نہیں. ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ساری ویڈیوز اس طرح کی کہ وہ جھونپڑی ہے ان کی جو وہ اپنے جس میں رہتے ہیں, اور ان میں وہ ایک نئی گاڑی اس کے اندر پارک کی ہوئی جھونپڑی بنائی ہوئی ہے گاڑی پارک کرنے کے لیے. اچھا نہیں, اب تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز بھی بہت ساری شیئر ہوئی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کوئی لنگڑا تھا اور مانگ رہا تھا تو اس کو جب کسی پولیس والے نے کہا تو اٹھ کے بھاگ گیا وہ, اور اسی طرح سے کوئی اندھا بنا ہوا تھا, کسی طرح بنا ہوا تھا. تو یہ جو بہروپ انہوں نے دھارے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا بچ گئے, ان بہروپیوں سے بھی بچنا چاہیے. بالکل صحیح. اور جو پروفیشنل بیگرز ہیں چاہے وہ تندرست ہوں, دیکھیں ایک تو بہروپ دھارا ہوا ہے اور تندرست بھی اگر مانگ رہا ہے تو آپ اس کو تلقین کریں کہ بھائی جا کے کام کرو. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیں جو کام کر رہے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ بھی آپ دیتے ہیں, ایک تو صدقہ دوسرا ہے نا, وہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ میں بھی ایک مد ہے مساکین کی اور ایک ہے فقراء کی. ٹھیک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ملازم آدمی کو تو زکوٰۃ دینی ہی نہیں, وہ تو ملازم ہے, اس کی تو تنخواہ لگی ہوئی. یہ بالکل غلط تصور ہے. ٹھیک ہے. فقیر الگ مد ہے اور مسکین الگ مد ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جو کسی بھی چیز کی احتیاج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مسکین ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا, اس کی آمدنی ہوتی ہے لیکن اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہوتی ہے. تو جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو اس کی مدد وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے. وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے, بھلے وہ آپ کا اپنا ملازم ہو. ٹھیک ہے. مطلب ایک شخص کی 20,000 روپے تنخواہ ہے, 11 اس کے افراد ہیں گھر کے, تو وہ پورا کر ہی نہیں سکتا, تو نہیں پورا کر سکتا, اس کے اخراجات زیادہ ہیں, اس کی آمدنی کم ہے, آپ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, وہ آپ کا ملازم ہو کسی اور کا ہو. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کر رہے ہیں اور اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں اور وہ مسکین کے زمرے میں آتے ہیں, ان کو دینا زیادہ بہتر ہے بیگرز کو دینے سے, اور وہ اپنا بھرم رکھتے ہوئے سوال بھی نہیں کرتے. زبردست. جناب نعیم صاحب, عید قریب آ رہی ہے, آج ماشاءاللہ 23واں روزہ ہے, چند دن باقی رہ گئے ہیں. تو جو سیلاب زدہ لوگ تھے آلدو کہ اپنے گھروں میں آباد ہو رہے ہیں, لیکن ابھی اس طرح کی ان کی معیشت تو ڈیولپ نہیں ہوئی جیسے پہلے تھی یا جتنی بھی تھی. تو کیا آپ عید پہ کچھ تحائف کا بندوبست کر رہے ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل, ہم نے اللہ کی توفیق سے عید پیکیج جو ہے وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے اگلے کوئی چند دنوں میں ہم وہاں جا رہے ہیں لے کے اپنے بھائیوں کے لیے. اور اس کو ہم نے اس طرح کر کے ایک ترتیب دی ہے کہ 10,000 روپے سے ایک پیکیج ہم نے بنایا ہے, جس میں ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے ایک سوٹ ہے, اور بچوں کے لیے جوتے ہیں, اور پھر اس طرح کے بچیوں کے لیے چوڑیاں ہیں, جو عید کی مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی, تو ایک پیکیج ہم نے بنایا خواہشات ہوتی ہیں. جی بالکل. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ خاص طور پہ سندھ کے لیے, اور میں اپنے ناظرین سے یہ 2-3 چیزیں ہیں میں ضرور کہنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ آپ نے جیسے پہلے آپ زمزم کے ساتھ کھڑے ہوئے, پیغام کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو اللہ کی توفیق سے ہم نے اتنا کام کیا کہ ہمیں خود بھی اس پہ رشک آتا ہے کہ یہ ہم نے اتنا کام کر لیا, اور اس میں اصل میں وہ ہم نے نہیں کیا, وہ آپ نے اور ہم نے مل کے کیا. تو ایک تو آپ کھڑے رہیے, مطلب اب بھی ہم عید پیکیج ہے تو اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. دوسرا, اسکرین سے جب ہمارے بہن بھائی وہ دیکھتے ہیں نا جو متاثرہ ہیں یا وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, تو پھر وہ بھی ظاہر ہے ان کی کالز بھی آتی ہیں. تو میں سب سے انفرادی طور پہ تو میں ان کو بتاتا رہتا ہوں. میں یہاں بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی یعنی ہم نے یہ جتنا بھی آج بات کی ہے, یہ سارا کام وہ ہے, وہ جنوبی پنجاب ہو, سندھ ہو یا بلوچستان ہو, ٹھیک ہے, سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہے, دیگر علاقوں میں ہمارا ابھی کام نہیں ہے. اوکے.
ابھی آپ کا فوکس صرف وہ وہی ہے جو سیلاب سے متاثر انشاءاللہ یہاں سے ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی توفیق سے پھر پاکستان بھر میں انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی تک چونکہ وہاں کے لیے ہے تو جب یہاں ہمارا وہ ٹکٹ چلتا ہے یا بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں کافی کالز آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ زمزم کے ساتھ کھڑے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امانتیں پہنچانے میں ہم پوری جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میدان میں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جس مد میں ہم آپ ہمیں بھیج رہے ہیں یہ اسی مد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خرچ ہو رہی ہیں. تو وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کے چہروں پہ خوشیاں آتی ہیں اور ہمیں اطمینان ملتا ہے. جو آپ نے ایچ فیملی کا پیکج بنایا جس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ 10,000 روپے کے 10,000. جی بالکل. اور ہمارے ناظرین اس میں تعاون کرنا چاہیں تو کیا اس طریقہ میں ہے؟ شریک ہو سکتے ہیں. جس طرح کے ہمارے ہینڈ پمپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور دوسرا جو پورے گاؤں کے لیے پانی کا پروجیکٹ ہے اس میں ہمیں لوگ فون کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہماری طرف سے کر دیجیے. ہمارے بہت کالز آتی ہیں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. کتنی کاسٹ ہے آپ کے ہینڈ پمپ کی؟ شیخ ہمارا جو ہینڈ پمپ ہے اس کی 20,000 روپے ہے، اور وہ جو ہمارا پورے جی ہم چلاتے ہیں جی اسکرین پہ چلاتے ہیں. اور اسی ہماری اسکرین پہ اس وقت نمبرز بھی چل رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبرز بھی چل رہے ہیں، اور باقی جن پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈپازٹ بھی کروا سکتے ہیں. ہماری اسکرین پہ ناظرین اس وقت چل رہے ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اور اس مد میں جو ہم عید پہ خوشیاں بانٹنا چاہ رہے ہیں ان سیلاب سے متاثرہ لوگوں میں کہ وہ بدحال ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے. عید پر جہاں میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اتنا بندوبست کر رہے ہیں، تو ان اپنے نادار بہن بھائیوں کو، ان سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کو بھی ہم نے بھولنا نہیں ہے. تو اسی کی نعیم صاحب آپ بتا رہے تھے، تو وہ 10,000 جی بالکل 10,000 میں، اور انشاءاللہ ایچ فیملی کا عید گفٹ ہے یہ. جی بالکل. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب وہ اس کو کھولیں گے اس باکس کو تو انشاءاللہ بڑے کیا بچے کیا چہروں پہ خوشی ہوں گی انشاءاللہ. کیا کہنے. سر ہمارے ناظرین سے اس زمزم ویلفیئر کے حوالے سے کچھ ان کی ترغیب یا ان کے حوصلہ کے لیے کچھ الفاظ آپ ارشاد فرما دیں. دیکھیں اس طرح کے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کی ضرورت اور ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. تو جیسے آپ لوگوں نے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو میں نعیم ناصر صاحب کی بات سنتے ہوئے مجھے خود تحریک ہو رہی تھی، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ دیکھیں ہر چیز کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ اب ہم اس وقت یعنی جس وقت کے مرحلے پہ ہیں، یہ وقت کا وہ مرحلہ ہے کہ ہر شخص کو فطرانہ دینا ہے، ہر ایک کو فطرانہ. اور فطرانہ جو ہے وہ لوگ اداروں کو دے دیتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ دے دیتے ہیں، حالانکہ فطرانہ صرف مساکین کا حق ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مطلب مساکین خاص طور پر یعنی مسکین لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے. اس لیے فطرانے میں یہ کہوں گا، ایک تو منیمم لوگ جو ہیں وہ 2.5 کلو گندم یا 2.5 کلو اس کا آٹا یا چاول، اس کی قیمت کا حساب لگا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ہم دے دیں گے. منیمم 300 روپے بنتا ہے، 350 روپے بنتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ طرز عمل درست نہیں ہے. ہم جب گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا تو اتنے والا نہیں ہوتا. یہ اس دور کے ریٹس ہیں یا اس دور کی شرح ہے. 2.5 کلو گندم یا 2.5 کلو جو یا 2.5 کلو کھجور، یہ ایک سا جو ہے یہ اس دور کی ہے جس دور میں خرچ ہی جس کھایا بھی یہی جاتا تھا. ہم جس دور میں کھا رہے ہیں تو ہم اپنے کھانے کے حساب سے دیں. لہذا منیمم یہ ہے، میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے. اپنا زیادہ سے زیادہ فطرانہ دیں اور اس طرح کے اداروں کو دیں جنہوں نے زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن جو مساکین کے لیے پیکٹ بنا کے مساکین تک عید تک پہنچا بھی دیں گے. لہٰذا میرے خیال میں فطرانے کا بہترین مصرف ہے اور علاوہ ازیں صدقات بھی. زبردست. اللہ پاک قبول فرمائے. جو تعاون کر رہے ہیں ان کی جانب سے بھی اور جو کوشش کر رہے ہیں ان کی جانب سے بھی. اور افطار کا وقت بھی قریب ہے، ٹرانسمیشن کے اختتام کا بھی وقت ہے. دعا فرما دیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمین اللہم آمین. سر ڈاکٹر محمد امان نقوی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. اللہ کریم ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور جو ہم نے خیر کی دعوت دی ہے اللہ کریم اس کو بھی قبول فرمائے. اسی طرح نعیم الرحمان آصف صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بڑی زبردست خدمات مہیا کر رہے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے، آپ سے راضی ہو. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. تو یہ وقت ہے احساس کرنے کا. جیسے ہم اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، ان کو نئے نئے جوتے لا کر دے رہے ہیں، نئے کپڑے لا کر دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور خود بھی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ادھر بھی سیلاب زدہ علاقوں میں بچے موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، سب بڑے موجود ہیں. تو ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے. ہمیں اس احساس کو اجاگر کرنا ہے. زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ خدمات مہیا کر رہا ہے، ہمیں اس کا بازو بننا ہے. اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم.